اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جلدی معافی مانگ لینے والے بندے پھر اللہ تعالیٰ کی معافی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 کو دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایوہا اے لوگوں، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافتن پورے کے پورے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا اور نہ تم پیچھے چلو، خطوات الشیطانی قدموں کے شیطان کے، انہو یقیناً وہ لکم تمہارے لیے عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہا ہے، پہلے ہم اس کو گرامیٹیکلی دیکھتے ہیں۔ یا ایوہا، یا حرف ندا ہے ہم جانتے ہیں، اور ایوہا جو ہے یہ ایک ضمیر ہے جو مذکر کے لیے لائی جاتی ہے، یعنی آگے جن کا ذکر کیا جا رہا ہے جو منادہ ہیں وہ مذکر ہیں، جمع بھی ہیں۔ اگر یہاں پہ منادہ جو ہوتی وہ مونس کی شکل میں ہوتی تو یہاں پہ پھر ایتوہا کی ضمیر لائی جاتی۔ یا ایوہا اے لوگوں، الذین جو، الذین اسم موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، جمع ہے، اور یہاں پہ پھر منادہ بھی بنے گا، الذین جو آمنو ایمان لائے ہو، یہ الذین آمنو منادہ آئے گا۔ دیکھیں نا، جو مخاطب کیا گیا کن لوگوں کو کیا گیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہو۔ تو یہ ندا منادہ مل کر ندا اور منادہ ملیں گے، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ منادہ مطلوب، یعنی کہا کیا جا رہا ہے، آواز دے کے مخاطب کر کے کسی سے کیا بات مطلوب ہے، چاہیے کیا؟ ادخلو تم داخل ہو جاؤ۔ اچھا، آمنو فعل ہے ماضی کا، جمع ہے مذکر ہے، غائب ہے، حمزہ میم نون روٹ ورڈ کے ساتھ۔ ادخلو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر ہے، دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل امر جو ہے وہ جمع کے مضارع کے صیغوں سے بنتا ہے، تمام مضارع کے حاضر کی صیغوں سے بنتا ہے، چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو۔ اور کسی بھی فعل میں اگر مانگنے طلب کرنے کا، مانگنے کا، درخواست کرنے کا یا حکم دینے کا مفہوم آ رہا ہے تو وہ فعل امر ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں، جب بندے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، دونوں ہی فعل امر میں آتے ہیں۔ فی السلم اسلام میں، فی حرف جار ہے، السلم مجرور ہے، اسم ہے، الف سے پتہ چل رہا ہے معرفہ ہے، اور مجرور اس کی حالت آپ کو نظر بھی آ رہی ہو، سین لام میم۔ اسلام سلامتی کا دین، روٹ ورڈ سے بھی پتہ چل رہا ہے اسلام میں داخل ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ کس طرح داخل ہونا ہے؟ کافتن پورے کے پورے، کافتن یعنی کہ ایسا نہیں کرنا کہ کوئی حصہ لے لینا ہے اپنی مرضی کا اور کوئی حصہ چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پہ کافتن جو ہے منصوب اسم ہو کر آیا ہے، اور کا حمزہ فا اس کا روٹ ورڈ بھی ہے، کا فا فا بھی ملتا ہے اس کا روٹ ورڈ، یہ مفعول بن کر آیا ہے منصوب حالت میں۔ اور جیسے ہم نے کل دیکھا تھا نا، ہم نے مفعول دیکھا تھا، مفعول مطلق، آج اس کا نام رکھ لیجئے، یہ ہے مفعول لہو۔ مفعول لہو، مفعول لہو اصل میں وہ مفعول ہوتا ہے جو فعل کی وجہ بھی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، فعل میں جو مفعول کی وجہ بیان کرتا ہے، یعنی اسلام میں داخل ہونا ہے، کیسے ہونا ہے یہ بتا رہا ہے، تو پورے کا پورا داخل ہونا ہے، ایسا نہیں کرنا کہ کچھ پکڑنا ہے کچھ چھوڑ دینا ہے۔ ولا تتبعوا، واو حرف عطف ہے، لا لائے نہیں ہے، جو لائے نہیں ہے وہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ اگر تو صیغے افعال خمسہ کے ہوں گے تو ان کا نون اعرابی ڈراپ ہو جائے گا، جو یہاں پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ تابع عین روٹ ورڈ ہے، اس کا فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے۔ نہ تم پیچھے چلو، خطوات شیطانی، خطواتی قدموں کے، دو قدم۔ یہاں پہ ہم جب دیکھتے ہیں خطوات کا معنی، تو خطوات شیطانی کے لیے ہے کہ تم لوگ شیطان کے قدم بقدم مت چلو،
यानी शैतान के तरीके, शैतान जो रास्ता आपको दिखा रहा है उस पे मत चलो। इसके मायने असल में खुतुवात के मायने हैं चलने के वक्त जब हम दो कदमों के दरमियान का जो फासला होता है ना हमारा, ये वो है। और शैतान के मायने क्या है? सरकश, नाफरमान। ये जमा है शयातीन की। तो खुतुवाती शैतानी मुरकब इजाफी का पैटर्न है। और खा ता वाव इसका रूट वर्ड है, ख्वाता या भी, ख्वाता या। और शीन ता नून भी आता है और शीन या नून भी आता है, दो रूट वर्ड आते हैं इसके। तो दोनों ही ठीक हैं। खुतवाती शैतानी मुरक्कब इजाफी बन रहा है और मफूल भी बन रहा है, मफूल भी बन रहा है फेल के लिए। क्या नहीं करना? कदमों के पीछे नहीं चलना। किसके? शैतान के कदमों के पीछे नहीं चलना। इन्नहु यकीनन वो, यानी शैतान की तरफ ही ये हु की जमीर जा रही है कि वो कौन? शैतान। इन्ना हरफ नासबा मुशब्बा बिल फेल है और हु इसका इसम है, इसमो इन्ना है, ताकीद के लिए आता है इन्ना। इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लईता, लाअल्ला, ये पांच अखवात हैं जो एक ही तरह काम करती हैं। अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब करती हैं, अपने बाद जो इसम आएगा उसको अपना इसम बना लेती हैं, और फिर अपनी खबर भी बनाती हैं। लकुम तुम्हारे लिए, लाम लामे जारा है और कुम जमीर है जो मुरक्कब जारी का पैटर्न बना रही है। हमने देखा था लामे जारा जब किसी इसम के साथ होगा तो जेर के साथ होगा, जमीर के साथ होगा, जबर के साथ होगा। ठीक है, इस चीज को भी जहन में रखना कि लामे जारा ही है, लामे ताकीद नहीं है। लकुम तुम्हारे लिए, मुरक्कब जारी, अदुवन दुश्मन है, मुबीनुन खुला, अदुवन मुबीनुन। ये दोनों जो है एक ही पैटर्न के ऊपर तो आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही मुरक्कब तौसीफी का पैटर्न बनाएंगे ये दोनों मिलके। अदुवन दुश्मन है, मौसूफ कैसा दुश्मन है? अब उसकी सिफ्त बताई जा रही है कि वो खुला दुश्मन है। आइन दाल वाओ इसका रूट वर्ड है, बा या नून इसका रूट वर्ड है। शैतान का एक ही मकसद, जब से दुनिया बनी उसकी जंग तो अल्लाह ताला के साथ जो थी, वो बज़ाहिर अल्लाह ताला की जो थी वो शिरक वाली जंग नहीं थी कि उसने अल्लाह के साथ शिरक किया था। बल्कि अगर हम उसको तकाबली अंदाजा देखें तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, शिर्क नहीं किया था। अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक नहीं किया था, बल्कि अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। और आदम से उसकी जंग थी, सही सही जंग उसकी आदम से थी, नफरत उसकी आदम से थी। जो इंतकाम है उसका आदम से है, आदम की औलाद को जहन्नुम में डलवा के वो आदम से अपना इंतकाम पूरा करेगा। ये है उसका अल्लाह से उसकी जो जंग है ना, एक रहमान और शैतान की, उसमें उसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी जरूर की, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। ये भी हमें समझने की जरूरत है, ताकि हम उसके पैरोकार ना बन जाएं, ताकि हम उसका वो हथियार ना बन जाए कि वो हमें ही हमारे बाप के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो यहाँ पे जो आयत का पहला हिस्सा है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अब दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने की जो हमें ताकीद की गई है, वो अहले ईमान को की गई है। यानी जो जिक्र है वो हमारा है। सीन लाम मीम के मायने अतात के हैं। इससे मुराद है कि अल्लाह और रसूल की अतात करनी है। बाज लोगों ने इसके मायने इस्लाम यानी मजहब के लिए हैं, के भी लिए हैं, लेकिन जाहिर सी बात आ जाती है कि असल इस्लाम भी क्या है, ये दीन भी क्या है? ये अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ही है। ये लफ्ज हर्ब की जिद भी है। तो इस सूरत में इसके मायने सुलह और अमन के भी होते हैं। तो इस मफहूम में भी इस्लाम की रूह मौजूद है, इसलिए कि सुलह की असल राह अल्लाह और उसके रसूल की अतात ही है। और काफा के मायने जमात के होते हैं। और ये यहाँ देखा जाए तो इसका हाल भी बन रहा है, मफूल तो बन ही रहा है, हाल भी है एक तरह। तो कुरान में कई दूसरे मकामात में भी ये इसी जगह में इसी तरीके से इस्तेमाल हुआ है। हमेशा नकरा आता है, हमेशा नकरा आता है। इसकी अपनी, इस हर्फ की ना अपनी खसूसियत है कि ये नकरा आएगा और मुन्नस है वाहिद। आप देख रहे हैं कि ये काफातुन पूरे के पूरे जमा है,
مونس ہے اور اس کا کفن اس کی واحد آتی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان ہمارا ازلی دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم سے ہمیں ہٹا کے اپنے نقش قدم پر ڈال کر وہ آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی پوری کرے گا. جو ایک بغض تھا، جو ایک انات تھا، وہ نہ صرف آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا بلکہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کے ہر ایک اولاد سے جاری ہے اس کا، تمام انبیاء کرام سے جاری ہے اس کا. تمام انبیاء کرام کے پیروکار جتنے بھی ہیں وہ ان سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے. اور یہ کوئی ڈھکی چھپی نفرت نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. اور سورہ الاعراف میں اس کو تفصیل سے بھی دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کیا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا. اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، مجھے مہلت دے. اللہ نے اس کو مہلت دی، اپنی مرضی سے اللہ نے مہلت دی. اگر اللہ، ایسا نہیں ہے کہ شیطان جو ہے وہ اللہ کے تابع نہیں ہے، شیطان بھی اللہ کے تابع ہے، کیونکہ شیطان کوئی ماورائی مخلوق، خود سے بنی ہوئی مخلوق نہیں ہے، اس کو اللہ نے ہی بنایا ہے، اللہ کے تابع ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، مرضی ہے اللہ کی اپنے بندوں کی آزمائش کرنے کی، کہ اللہ نے اس کو چھوٹ دی اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے کہ کون میرا بندہ میرے راستے پہ چلتا ہے. یہ دین میں پورے داخل ہونے کا ذکر اسی لیے ہے کہ تم اللہ کے دین کو اپنا لو، اس راستے کو اپنا لو جو اللہ کا راستہ ہے، اور پورے کا پورا اپنا لو، ورنہ شیطان تمہیں اچک لے گا. پھر شیطان جب اچک لے گا تو شیطان چونکہ ہمارا دشمن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، تو پھر وہ ہمیں اپنے راستے پر ڈال کر ہمیں اس جگہ لے جائے گا جہاں سے اللہ تعالی ہمیں بچانا چاہتے ہیں، جہنم. اللہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور شیطان ہمیں وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی آدم، بنی آدم سے اس کی دشمنی ہے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ بنی آدم کو جہنم کی شکل دکھانی ہے. تو یہ ہماری جنگ ہے، اس کے لیے ہمیں پورے کا پورا دین میں داخل